ایک ہی سگریٹ کو دو لوگ دیکھیں گے، ایک میں سگریٹ پینے کی خواہش پیدا ہوگی اور دوسرے کو اس کی مہک سے بھی کراہت ہوگی۔ میں استنبول کی سب سے معروف سڑک استقلال سے کچھ دور ایک پرانے اپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا۔ میں استنبول کے 4 روزہ دورے کے وسط میں تھا اور میرا گائیڈ مائک ایک پرانی سی کرسی پر سستا رہا تھا۔ مائک حقیقت میں کوئی گائیڈ نہ تھا، وہ امریکی ریاست سے تعلق رکھنے والا ایک عام سا شخص تھا جو 5 سال سے ترکی میں رہ رہا تھا، لیکن میرے یہاں قیام کے دوران اس نے مجھے گھمانے پھرانے کی پیشکش کی تھی اور میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس رات مجھے اس کی اور اس کے چند ترک دوستوں کی ہمراہی میں ایک ڈنر میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ ہم 7 لوگ تھے اور میں ان میں سے اکیلا تھا جو زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر کم از کم 1 ڈبی سگریٹ روزانہ پینے کی عادت میں مبتلا نہ رہا تھا۔ میں نے ان ترکوں میں سے ایک سے پوچھا کہ اس نے سگریٹ پینا کیسے شروع کیا تھا۔ دوست، اس نے جواب دیا، سگریٹ کا آغاز ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دوست سگریٹ پیتا ہے اور پھر آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں متاثر کن بات یہ تھی کہ اس کمرے میں موجود نصف افراد سگریٹ پینا چھوڑ چکے تھے۔ اس وقت مائک کو سگریٹ نوشی چھوڑے چند سال ہو چکے تھے اور وہ حلفاً کہتا تھا کہ اس نے سگریٹ کی یہ عادت ایک کتاب کی بدولت چھوڑی ہے جس کا نام تھا ایلن کارز ایزی وے ٹو اسٹاپ اسموکنگ، یعنی ایلن کار کا سگریٹ نوشی چھوڑنے کا آسان طریقہ۔ یہ آپ کو سگریٹ نوشی کے ذہنی دباؤ سے نجات دلا دیتی ہے، اس نے کہا۔ یہ آپ کو بتاتی ہے خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تمہیں پتا ہے کہ تمہیں حقیقی معنوں میں اس سے کوئی لطف نہیں ملتا۔ یہ آپ میں یہ احساس بیدار کرنے میں معاون ہوتی ہے کہ آپ اب شکار نہیں رہے۔ آپ کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا، لیکن بعد میں نے تجسس کے تحت اس کتاب کو پڑھا۔ سگریٹ نوشوں کی طلب کو ختم کرنے میں مدد دینے کے لیے مصنف ایک دلچسپ حکمت عملی استعمال کرتا ہے۔ وہ ایسی باتیں کہتا ہے، آپ کا خیال ہے کہ آپ کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ سگریٹ آپ کے کسی کام نہیں آتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ نوشی ایسی چیز ہے جو آپ کو دوسروں کی رفاقت فراہم کرنے کے لیے کرنا پڑتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ سگریٹ پیے بغیر بھی آپ دوسروں کو رفاقت فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ سگریٹ نوشی کا تعلق ذہنی دباؤ کو کم کرنے سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی سے آپ کے اعصاب کو سکون نہیں ملتا، بلکہ وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ ایلن کار بار بار ان کلمات اور ایسے دیگر کلمات کو دہراتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ وہ کہتا ہے، آپ کسی چیز سے محروم نہیں ہو رہے اور آپ کو زبردست مثبت فوائد حاصل ہو رہے ہیں، نہ صرف صحت، توانائی اور پیسے کے حوالے سے، بلکہ اعتماد، احترام بالنفس، آزادی اور سب سے اہم چیز آپ کی آئندہ زندگی کی طوالت اور عمدہ معیار کے حوالے سے بھی۔ کتاب کے ختم ہونے تک سگریٹ نوشی دنیا کا سب سے بیکار کام لگنے لگتا ہے۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں، انسٹاگرام بار بار چیک کرتے ہیں، سارا دن ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ ان سب کاموں کے پیچھے کار فرما جذبے کی گہرائی میں اتریں تو معلوم ہوگا کہ آپ محض بے یقینی کم کرنا چاہتے ہیں اور تشویش گھٹانا چاہتے ہیں، سماجی قبولیت اور پسندیدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مقام و مرتبہ جیتنا چاہتے ہیں۔ جاندار حصہ یہ ہے، اس بنیادی محرک سے نمٹنے کے کئی مختلف طریقے موجود ہیں۔ کوئی فرد سگریٹ پی کر دباؤ گھٹانا سیکھ سکتا ہے، دوسرا فرد ورزش کر کے یا دوڑ لگا کر اپنی تشویش کو کم کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی موجودہ عادات آپ کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہو۔ یہ تو بس وہ طریقے ہیں جنہیں استعمال کرنا آپ نے سیکھ لیا ہے۔ اپنی سوچ کو نئی تشکیل دیجیے، اپنی بری عادات سے احتراز کے فوائد کو نمایاں کیجیے